بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس لشکر کو ویسے ہی بھیجا جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھیجا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر وفات پا چکے ہیں، اب ان کو اس طرح نہیں بھیجنا چاہیے، پتہ نہیں معاملات آگے کیا ہوں گے، حالات کیا ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے روکا، لیکن ابوبکر صدیق باز نہیں آئے۔ پھر حضرت عمر فاروق کو مطمئن کیا کہ آپ جا کر ابوبکر صدیق سے کہیں کہ وہ یہ لشکر روانہ نہ کرے، اللہ کے پیارے پیغمبر وفات پا چکے ہیں، نہ جانے حالات کتنے مشکل ہو جائے، یہ کم عمر ہے، تجربہ کار نہیں ہے۔ آپ ابوبکر سے کہیں کہ اگر قافلہ روانہ بھی کرنا ہے کسی بڑے تجربے کار صحابی کو بھیجیں تاکہ وہ جو ہے کوئی معاملہ کوئی بگاڑ پیدا ہو تو اس کو سنبھال لیں۔ حضرت عمر فاروق ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے، اے ابوبکر صدیق، آپ یہ قافلہ اول تو بھیجے نہیں، اور اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو امیر کسی اور کو بنا کر بھیجے، حضرت اسامہ کو امیر نہ بنا، کیونکہ یہ کم عمر ہے، اس کو معاملات سنبھالنے نہیں آئیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دم چونک گئے، چونک کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جگہ سے پکڑ کے کہنے لگے، اے عمر، افسوس ہے کہ آپ مجھے اس چیز کا حکم دیتے ہو، اس چیز کو بدلنے کا حکم دیتے ہو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ حضرت اسامہ کو امیر میں نے نہیں بنایا، اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی زندگی کے اندر اس کو امیر بنا گئے تھے، لہٰذا میں کون ہوتا ہوں حضرت اسامہ کو اس عہدے سے ہٹا کے کسی اور کو امیر بناؤں۔ وہاں سے اٹھے جہاں لشکر پہنچا تھا، حضرت ابوبکر صدیق وہاں گئے، وہاں پہ جا کر لوگوں کو تلقین کی، اے لوگوں، یہ تمہارا امیر ہے، اس کو کم عمر سمجھ کے اس کی نافرمانی نہیں کرنا، یہ تمہارا امیر ہے اور اس کو امیر میں نے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ اور حضرت اسامہ کو بھی تاکید کی، ساتھ چلتے جا رہے ہیں، وقت کا حکمران ہے، خلیفہ اول ہے، پیدل چل رہا ہے، حضرت اسامہ سواری پر سوار ہیں، حضرت اسامہ سواری پر سوار ہیں، ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں، اے ابوبکر صدیق، یا تو آپ سواری پر سوار ہو جائے یا میں نیچے آ جاتا ہوں۔ ابوبکر صدیق نے کہا، نہیں اسامہ، تو ایسے بیٹھا رہے، میں ایسے چلتا رہوں گا تیرے ساتھ، کیونکہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کیا تھا تو حضرت معاذ بن جبل اسی طرح سواری پر سوار تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر پیدل چل رہے تھے۔ آج مجھے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس سنت پر عمل کرنا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ وہ فکر ہے، یہ وہ سوچ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر، جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں کامیاب تھی۔ آج ہماری زندگیوں میں سکون نہیں، چین نہیں، پریشانیاں ہیں، فکر ہے، فاقے ہیں۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ ہم نے پیارے پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جنہوں نے حج اور عمرے کی سعادت نصیب کی ہوگی وہ جانتے ہیں، جن کو نصیب نہیں ہوئی رب سے دعا کرتی ہوں اللہ سب کو مکہ اور مدینہ لے جائے۔ معزز سامعات، کعبۃ اللہ کا جب طواف کرتے ہیں، طواف کرتے ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، پہلے 3 چکر میں تیز تیز چلنا ہے، اپنے پیروں کی انگلیوں پہ چلنا ہے، سینہ تان کے چلنا ہے، آخری 4 چکروں میں آہستہ چال چلنی۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، سن 6 ہجری ہے،
ہجرت کی ہوئے 6واں سال ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر بڑا لشکر صحابہ کا لے کے عمرہ کرنے کے لیے کعبۃ اللہ جا رہے ہیں۔ راستے میں کفار نے روک دیا، عمرہ کرنے نہیں دیا، مسلمان پیچھے چلے گئے۔ سن 7 ہجری کے اندر 1 سال بعد صحابہ واپس آئے عمرہ کرنے کے لیے۔ کفار کے اندر یہ باتیں پھیل چکی تھی کہ مدینہ کی آب و ہوا صحابہ کو راس نہیں آئی، صحابہ کے اندر بیماریاں پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے کمزور ہو گئے، ان کے چہرے بھی بگڑ گئے ہوں گے، چل بھی نہیں سکیں گے۔ کفار کے سرداروں نے کیا کیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ میں پہنچے تو کفار کے بڑے بڑے سردار مروہ پہاڑی کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ نیت کیا تھی کہ ہم دیکھیں گے یہ صحابہ جب طواف کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں ان میں کتنی طاقت ہے، یہ تو کمزور ہو چکے ہوں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ناطق وحی کو اللہ رب ذوالجلال نے وحی کے ذریعے بتا دیا، اے میرے پیارے محبوب جی، تیرا دشمن اس طاق میں بیٹھا ہے کہ آج اگر صحابہ کرام طواف کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں، بیماریوں کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہوں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے فرمایا، اور ساتھیو دشمن تمہاری طاق کے اندر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، ہم لاغر ہو چکے ہیں، لہٰذا اللہ کے پیارے پیغمبر نے حکم دیا، اے میرے صحابہ کی جماعت، جب تم حجر اسود سے سفر شروع کرنا طواف کا تو اپنے پیروں کی انگلیوں پہ چل کر اپنے سینے کو تاب کر کے تیز تیز قدم چلنا تاکہ دشمن کو پتہ چلے ہم کمزور نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اپنا قافلہ لے کے طواف کرنے لگے۔ طواف کرنے سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، بوسہ دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں، اے پتھر میں جانتا ہوں بے شک تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع کا مالک ہے، نہ تو نقصان کا مالک ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے، نہ تو نقصان دے سکتا ہے، لیکن میں تجھے بوسہ دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا۔ معزز سامعین، صحابہ کا فکر دیکھیے، سوچ دیکھیے، ایک عمل دیکھا تو اس پر عمل کیسے کیا، اور اپنے لشکر سے کہنے لگے کہ اے میرا لشکر، میں جانتا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ رمل کا جو حکم دیا، تیز تیز چلنے کا جو حکم دیا تھا، وہ دشمنوں کو نامراد کرنے کے لیے دیا تھا، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر نے 3 چکروں کے اندر جب رمل کرنے کا حکم دیا، یہ رکن یمانی ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ حجر اسود ہے، یہاں سے چکر شروع کیا، یہاں پہ جب پہنچے تو مروہ پہاڑی تھوڑی دور ہو جاتی ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ رکن یمانی سے حجر اسود تک کا سفر ہے، یہ سانس لے لو، تھوڑا آہستہ چلو، اگرچہ تینوں چکروں میں رمل ہے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر نے حکم دیا کہ اگر کسی کو مشکل ہو گئی، کوئی تھک گیا تو یہاں پہ سانس لے سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اے میرے لشکر، اے میرے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے 3 چکروں میں صحابہ کو حکم دیا رمل کرنے کا۔ 3 چکر کے بعد جب قریش کے سرداروں نے، جب مشرکین کے سرداروں نے دیکھا کہ مسلمان تو کمزور نہیں ہوئے، مسلمان تو لاغر نہیں ہوئے، یہ تو سینہ تاک کے تیز تیز قدم چل رہے ہیں، ایک چکر میں دیکھا، دوسرے میں دیکھا، تیسرے میں نامراد ہو کے اٹھ کے چلے گئے، اپنی امید کو نہ پاتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اے میرے صحابہ، دشمن نامراد ہو گیا، یعنی نا امید ہو گیا، اس کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں، امیدوں پہ پانی پھر گیا ہے، جو اپنی سوچ لے کر آیا تھا اس پہ پانی پھر چکا ہے، اب 4 چکر تم نے آہستہ آہستہ چلانا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، اے میرے ساتھیوں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے تو رمل کا اس وجہ سے حکم دیا تھا کہ دشمن کو نا امید کرنا مقصود تھا، لیکن آج تو دشمن نہیں، اللہ نے کعبۃ اللہ کو دشمنوں سے پاک کر دیا، کوئی دشمن نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں عمر تمہیں حکم دیتا ہوں میرے نبی کی اس سنت کو زندہ رکھتے ہوئے اسی طرح کرنا جس طرح میرے پیارے پیغمبر نے کہہ دے سبحان اللہ۔ معزز سامعین،
یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کی فکر اور ان کی سوچ۔ معزز سامعات، آخری بات کہہ کے رب سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں بھی ایسی فکر دے دے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف فرما ہے، قافلہ جنگ سے واپس آیا ہے، تھکے ہوئے ہیں صحابہ اکرام۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، او میرے ساتھیو، آج رات پہرا کون دے گا؟ ہم ابھی گھروں کو واپس لوٹے ہیں اور گھروں کو واپس آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن موقع دیکھے کہ یہ تو تھکے ہارے گھر جا کے سو گئے ہوں گے اور واپس میں آ کے ہمارے اوپر حملہ نہ کر۔ آج رات پہرا کون دے گا؟ ایک شخص سے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر میں حاضر ہوں، میں پہرا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ارکب، سوار ہو جا۔ صحابی کے کان میں یہ آواز پہنچی، اس نے انتظار نہیں کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر آگے کیا کہتے ہیں، فوراً گئے اپنی سواری کو پکڑا، سواری پر سوار ہو کے اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس۔ ہم میں سے اگر کوئی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ بھی کر لیا، آگے بتا، یہ بھی کر لیا، آگے بتا، یہ بھی کر لیا، آگے بتائیں کیا ہوگا۔ صحابہ کا جذبہ دیکھیے، عمل کے میدان میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ارکب، سوار ہو جا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسی وقت گیا، سواری پہ پہلے سوار ہوا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اب آگے حکم دیجیے، اب اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا فلاں پہاڑی کے قریب چلے جاؤ، گشت کرتے رہنا، اگر کوئی کافر دیکھو، کوئی حملہ آور دیکھو تو ہمیں آ کے اطلاع کر دینا۔ رات کا ٹائم ہے، عشاء کی نماز کا ٹائم ہے، نماز ہو گئی، صحابی چلا گیا پہرا دینے کے لیے۔ پوری رات گزر گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پرسکون سوئے، صحابہ بھی پرسکون نیند کیے۔ فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی اذان ہوئی، اللہ کے پیارے پیغمبر فکر میں آ گئے۔ امت سے محبت دیکھیے پیارے پیغمبر، فکر میں آ گئے۔ صحابہ، میرا صحابی جس کو پہرا دینے کے لیے بھیجا تھا وہ کہاں ہے؟ کوئی خبر؟ صحابہ نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کوئی اطلاع، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ نماز شروع ہو گئی ہے، قبلہ رخ منہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کا، پہاڑی بھی اسی طرف ہے۔ امت سے محبت دیکھیے، اپنے ساتھیوں سے محبت دیکھیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے جب سر اٹھاتے ہیں تو نظر بے ساختہ پہاڑی کی طرف اٹھتی ہے، دیکھو میرا ساتھی نظر آ رہا ہے۔ جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے رکوع سے سر اٹھایا، دیکھا کہ وہ شخص نیچے اتر رہا ہے پہاڑی سے، سلام پھیرا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا صحابہ خوش ہو جاؤ، آپ کا ساتھی الحمدللہ زندہ ہے، سلامت ہے۔ ہم تو سمجھے تھے دشمن نے اکیلا دیکھ کر حملہ کر دیا ہوگا، ہمارا ساتھی شہید ہو گیا ہوگا، لیکن میں نے دیکھا ہے ہمارا ساتھی آ رہا ہے، وہ پہنچنے والا ہے۔ ابھی صحابہ میں یہ گفتگو چل رہی ہے، وہ صحابی آ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محبت اور پیار سے پوچھتے ہیں اے میرے صحابی بتا رات کیسے گزری، تھوڑا بہت کچھ آرام بھی کیا یا نہیں کیا؟ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر آپ یہ پوچھتے ہیں میں نے آرام کیا، آپ نے مجھے کہا سوار ہو جا، میں اس وقت سے سوار ہوں، اس سواری سے اس وقت اٹھوں گا جب آپ حکم دیں گے کہ اترا پھر میں۔ معزز سامعات، اگر ہماری سوچ بھی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اس طرح ہماری سوچ بن جائے، اس اصول کو ہم اپنا لیں تو بقیہ ساری زندگی ہماری آسان ہو جائے گی۔ ہماری نمازیں بھی درست ہو جائیں گی، پردہ بھی درست ہو جائے گا، ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو جائے گا، کردار بھی اچھا ہو جائے گا، خوشی غمی کے معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے، شادی بیاہ کے معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے، فوتگی کے معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو چیز ہمیں دی ہے ہم اس کو لے لیں، جس سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں منع کیا ہے اس سے ہم رک جائیں تو معززات ہماری زندگی آسان ہوگی۔ جب ہماری زندگی آسان ہوگی رب ہم سے راضی ہوں گے، جب اللہ راضی ہوں گے تو برکات من السماء والارض، اللہ زمین و آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ معززات ہماری زندگی
زندگی کے اندر مشکلیں ختم ہو جائیں گی، ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پرسکون ہو جائے تو آج کی اس مجلس میں کیا سیکھا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، ہر وہ معاملہ کرنا ہے جس پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی مہر ہے، ہر اس کام کو دیوار پہ دے مارنا ہے جس پر پیارے پیغمبر کی مہر ہے۔ آخر میں میرے رب کبریا سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔